ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور الافئدة والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ
خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج شریفہ فرزندان توحید اس سال کم و بیش 25 لاکھ دے قریب حج بیت اللہ دی سعادت تو بہراور ہوئے۔ خالق کائنات ان سارے دے حج نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ، قربانی اور پھر اس مہینے دے اندر یوم آزادی اور پھر کل یوم آزادی تو اگلا دن یوم سیاہ دے طور تے منایا گیا۔ آج دا دن ہے جمعۃ المبارک دا دن۔ میرے دل دے اندر اللہ تعالیٰ نے خیال پیدا فرمایا کہ اج دے اس جمعۃ المبارک تے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دی شان بیان کرا، چونکہ اسی اس سال جا تے نہیں سکے، سن تے سکنے ہیں۔ عظمت والدین دا ٹاپک انشاءاللہ میں اگلے جمعے تے رکھے اور اج میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال قرآن و حدیث دی روشنی وچ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہما دی عظمت اور شان دا بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ مینوں تو انہوں سن کے سنا کے عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس شہر دی قسم۔ شہر تو مراد مکہ المکرمہ، جس نو البلد الامین بھی کیا جاندہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، بلد اس کی جمع ہوندی ہے بلدان، یعنی شہر اس کی پھر جمع، بلدن ایک شہر، بلدان زیادہ شہر، شہران دا مجموعہ۔ لا اقسم بہذا البلد، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ کیڑے شہر دی؟ بولیے، مکہ المکرمہ دی قسم۔ قسم کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ بولیے، اللہ دی ذات۔ ہن اللہ تعالیٰ کو ہی سوال کرنے ہیں کہ مولا قسم دی سانو سمجھ آ گئی تو اس شہر مکہ دی تو قسم ارشاد فرمائی ہے، لیکن شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمان دی وجہ کی؟ وجہ بھی اللہ دی بارگاہ جو تلاش کرنے ہیں۔ کعبۃ اللہ اسے شہر اندر موجود ہے، حجر اسود اسے شہر وچ موجود ہے، زمزم دا کنواں شریف اسے شہر اندر موجود ہے، صفا تے مروہ دو پہاڑیاں جنہوں اللہ نے اپنیاں نشانیاں فرمایا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا تے مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔
یہ بھی دونوں اتنے نے. پھر او گھر مبارک جتھے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وہ بھی مکہ مکرمہ دے اندر موجود ہے. پھر مقام منا، مزدلفہ اور میدان عرفات یہ بھی اس شہر مکہ اندر موجود نے. یا رب العالمین یہ بہت ساریاں جگہ نے جڑیاں بڑیاں پکیزہ نے، بہت ساریاں جگہ نے جڑیاں بڑیاں شان والیاں نے، یہ بہت ساریاں جگہ نے جڑیاں بڑی شوکت والیاں نے، یہ بہت ساریاں جگہ نے جڑیاں بڑی عظمت تے رفت دیاں حامل نے. یا رب العالمین تیرے قسم اٹھان دی وجہ کیا کعبۃ اللہ اتنے موجود ہے اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ حجر اسود موجود ہے اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا نہیں. یا رب العالمین زمزم شریف کا کنواں موجود ہے اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا لوگوں نہیں. یا اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر وچ ہویا وہ گھر اتنے موجود ہے اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ صفا پہاڑی مروہ پہاڑی تیریاں نشانیاں وچوں نشانیاں اتنے موجود نے کیا اس واسطے قسم ہے؟ فرمایا کائنات والیو نہیں. یا اللہ مقام عرفات دی وجہ تو؟ فرمایا نہیں. مقام مزدلفہ دی وجہ تو؟ فرمایا نہیں. یا اللہ منا دی وجہ تو؟ فرمایا نہیں. یا رب العالمین پھر قسم اٹھان دی مین وجہ کی ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو. لا اقسم بہذا البلد، میں نے شہر مکہ دی قسم. یا اللہ کس وجہ تو؟ فرمایا قسم دی وجہ اور کوئی نہیں، قسم دی وجہ صرف ایک کے وہ کی. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مدینے دے تاجدارا اے شہر مکہ وچ تیریاں تلیاں لگی جاؤ. یار اچھی بولو سبحان اللہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے شہر مکہ وچ سونیا تو رہنا ہے. محبوب تیری رہائش ایتھے وے، سونیا تیری رہائش ایتھے وے. محبوب تیرا رہنا ایتھے وے، تیرا حلول ایتھے وے. وَأَنْتَ حِلٌّ، تیرا حلول ایتھے وے. محبوب تیرا مسکن اے وے، تیرا ڈیرا اے وے، تیری رہائش ایتھے وے. تو جتھے یار رہندا ہوئے اونا تھاواں دیا قسماں تے اٹھائیا جا دیا نے. یا اللہ جڑا اونچی بولے انہوں مدینہ منورہ تے مکہ مکرمہ دا سنیاں آ جائے. اے گل کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی بڑا فلاسفر تے منطقی، کوئی عالم اے گل کردہ تے کسے مننی سی؟ انہاں نے نہیں. کعبہ شریف دی وجہ تو قسم ہے، صفا مروہ پہاڑیاں دی وجہ تو قسم ہے، عرفات دی وجہ تو قسم ہے. پر قربان جاواں رب نے بھی نکھیڑا کر دیتا ہے. آئے 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 جی رب نے ونڈ کر دیتی. فرمایا قسم بڑیاں بڑیاں شان والیاں چیزاں نے مکہ مکرمہ چ، لیکن قسم انہاں شیواں دی وجہ تو نہیں، قسم سونیا صرف تیری وجہ تو ہے. آئے آئے قسم صرف تیری وجہ تو ہے کہ محبوب تو اتھے رہنا ہے. ان نکتہ بڑا قابل غور ہے. اللہ کرے قربانی دا گوشت ہضم ہو جائے تے نکتہ سمجھ آوے، پھر تسی نکتہ سن کے بولو. مکہ مکرمہ دی قسم اس واسطے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے رہندے نے. اچھا دسو آج بھی محبوب اتھے رہندے نے؟ بولو نہیں. آج کتھے رہندے نے؟ بولو کتھے رہندے نے؟ مدینہ شریف. گل یار دے رہن دی، بولو 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 عشق والا نکتہ، عشق والا گل سونے دے رہن دی. اگر ہوں نا کعبہ شریف دی وجہ تو قسم تے پھر قسم کبھی مدینہ منورہ نہ آئی ہوتی
اگر صفا مروہ پہاڑیاں دی وجہ تو قسم ہوندی پھر ایک قسم مدینہ منورہ نہ آؤندی، اگر عرفات مزدلفہ تے منی دی وجہ تو قسم ہوندی پھر ایک قسم مدینہ منورہ نہ آؤندی۔ حضرت امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے جب تک مصطفیٰ مکہ میں رہے تب تک مکہ مکرمہ کی قسم تھی، جب یار ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا تو قسم بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی آ گئی۔ ہائے 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 یا رسول اللہ حق جاریہ یا قسم کتے آ گئی؟ نال ہی محبوب دے قسم بھی آ گئی۔ کیوں؟ قسم سونے دے رہن بھی سونیا جتھے رہے ہائے 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 جتھے رہے جڑی تھان تے رہے مکہ مکرمہ رہے تا مکہ مکرمہ دی قسم ہے، مدینہ منورہ رہے مدینہ منورہ دی قسم ہے۔ عرب شریف تو صدقے جائے جتھے بکریاں یار چرائیں قدم قدم تے میں پوسے دیوار جتھے کلیاں یار ملا جتھے سونا رہے اسے تھان دی قسم ہے۔ مل کے ذرا میرے نال ہوکا دیو، ہو سکتا ہے اسے سال اج دا ٹکٹ آ جائے اج دا بلاوا آ جائے جتھے جتھے سونے دے قدم لگے نے انہاں تھاواں دی زیارت نصیب ہو جائے۔ عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف۔ آنڈی گوانڈی التحان کریو جڑا نام پڑھے انہوں دسیو بھی تیرے محبوب دا ذکر ہی تے سلامت رہن اس زبانہ جڑیاں یار دا ذکر کر دیا ایتھے بھی سلامت رہن، قبر اندر بھی سلامت رہن، حشر اندر بھی سلامت رہن۔ عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف اسی صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے اسی صدقے جائے عرب شریف تو صدقے عرب شریف تو صدقے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے اسی صدقے جائے صدقے جائے صدقے جائے اسی سارے صدقے جائے کیڑی جگہ تو صدقے جائیے وہ جتھے تلیاں یار نیلا قدم قدم تے میں بوسے دیوا قدم قدم تے قدم قدم تے میں بوسے دیوا جتھے بکریاں یار
او جتھے بکریاں یار چرائیاں بعض ائمہ کرام فرماندے نے مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض فرماندے نے مدینہ منورہ افضل ہے۔ ادھر بھی دلائل موجود نے، ادھر بھی دلائل موجود نے، ادھر بھی ائمہ موجود نے، ادھر بھی ائمہ موجود نے، ادھر بھی راہ موجود ہے مستحکم، ادھر بھی راہ موجود ہے پختہ، لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بھی اقوال پڑھ لے، ادھر والے اقوال بھی پڑھ لے، انہاں ائمہ دے اقوال بھی پڑھے جنہاں نے آکھیا مکہ افضل ہے، انہاں دیاں دلیلاں بھی پڑھ لیا، جنہاں نے آکھیا مکہ افضل ہے انہاں دی دلائل بھی پڑھ لے، جنہاں آکھیا مدینہ افضل ہے دعا دلائل دے اندر آپ نے مطابقت پیش کی تھی، آپ نے تطبیق قائم کی تھی، فرمایا ایک کائنات والیو ادھر بھی دلیلاں ٹھیک نے، ادھر بھی دلیلاں ٹھیک نے، پر انہاں دعا اقوال دی مطابقت ہے جڑے آندے نے مکہ افضل ہے وہ بھی ٹھیک آندے نے پے، جڑے آندے نے مدینہ افضل ہے وہ بھی ٹھیک آندے نے پے، انہاں دے اندر مطابقت ہے جنہ چر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ رہے نے اونہ چر مکہ مکرمہ افضل سی، جدوں یار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے نے ادوں مدینہ شریف افضل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل محبوب دے آن جان دی، گل محبوب دے رہن دی، گل محبوب دے رہائش پذیر ہون دی، جنہ چر مکہ مکرمہ رہے نے انہ چر مکہ مکرمہ افضل، جنہوں مدینہ شریف آ گئے ادوں مدینہ شریف افضل۔ آؤ تھانوں وہ منظر دسا جدوں مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ آئے نے، بس تھوڑا جو منظر لگا تو دسن تسی جھوم جاؤ گے اس منظر ہوتے۔ مکہ مکرمہ چھڑیا ہجرت فرمائی مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ نو پہلے آندے سن یسرب، یسرب دا مطلب ہے بیماریاں دا گھر، بیماریاں دی اماج گاہ، جیڑا آوے بیمار ہو جائے، پر جدوں محبوب آئے نے بیماریاں ٹر گئیاں نے، شفاواں آ گئیاں نے۔ اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ آئے بیماریاں ٹر گئیاں شفاواں آ گئیاں، بیماریاں ٹر گئیاں شفاواں آ گئیاں۔ لوگ آندے سن یسرب محبوب دے قدم لگے نے، اللہ نے مدینہ طیبہ بنا دیتا ہے، مدینہ شریف بنا دیتا ہے، اللہ نے مدینہ منورہ بنا دیتا ہے، ساریاں برکتاں یار دے آن دیاں نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے، اس ویلے یسرب حالات ہو رہے جڑی میں روایت پیش کرنا چاہنا، پہلے میں اس پہ حوالے پیش کر دیا، 47 حوالے 47 ریفرنسز جڑے میں حدیث تے آپ لکھے نے اپنی کتاباں وچوں کڈ کے لائبریری وچوں اخذ کر کے 47 حوالے اس روایت دے میں لکھے نے، تانوں میں سنانا حیران ہو جاؤ گے، پھر روایت سنو گے اور زیادہ تعجب آ جائے گا، جس طریقے نہ میں پیش کرنا چاہنا تو انہوں لطف آ جائے گا، مدینہ منورہ دیاں چاشنیاں تو اڈے قریب آ جان گیا۔ یہ روایت جتوں میں پڑھی ہے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود، مسند ابی یعلا وچ روایت موجود، مسند عبد بن حمید اندر روایت موجود، معجم الشیوخ امام سبکی اندر یہ روایت موجود، مسند بازار اندر روایت موجود، تحفۃ الاشراف اندر روایت موجود، سنن دارمی وچ روایت موجود۔ حدیث دیا کتاباں دے نام لے رہا تو صرف بخاری مسلم تے ترمذی سنی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اندر یہ روایت موجود، مختصر تاریخ دمشق اندر یہ روایت موجود، الکامل ابن عدی دے اندر یہ روایت موجود، طبقات ابن سعد اندر یہ روایت موجود، مستدرک امام حاکم اندر یہ روایت موجود، مسند امام احمد بن حنبل اندر یہ روایت موجود، صحیح ابن حبان اندر یہ روایت موجود، موارد الزمان اندر یہ روایت
روایت موجود، مسند صحابہ امام رویانی روایت موجود، الشریعہ امام آجری حدیث کی کتاب روایت موجود، شرح السنہ امام بغوی حدیث کی کتاب روایت موجود، دلائل النبوت امام بیہقی روایت موجود، جامع الاصول حدیث کی کتاب امام ابو الاسیر جزری رحمت اللہ علیہ روایت موجود، الحدیث المختارہ امام ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، مشکات شریف روایت موجود، تاریخ بغداد خطیب بغدادی روایت موجود، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر روایت موجود، اسد الغابہ حضرت امام جزری رحمت اللہ علیہ روایت موجود، شمائل ترمذی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، مختصر شمائل علامہ ناصر الدین البانی روایت موجود، الانوار فی الشمائل امام بغوی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، شرف المصطفیٰ امام ابو سعید خرقوشی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، وفاء الوفا محدث سمہودی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، لطائف المعارف ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، الموحد الدنیا امام کستلانی شارح بخاری روایت موجود، زرقانی شریف امام عبد الباقی زرقانی روایت موجود، بہجت المحافل امام عامری رحمت اللہ علیہ روایت موجود، سبل الہدی والرشاد امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ روایت موجود، انسان العیون جنہوں سیرت حلبی آیاندے نے اس کے اندر روایت موجود، جمع الفوائد کے اندر یہ روایت موجود، نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود، حدائق الانوار مطالع الاسرار روایت موجود، تاریخ الخمیس امام تیار بکری رحمت اللہ علیہ روایت موجود، رسائل الوصول الی شمائل الرسول امام نبہانی روایت موجود، عیون الاثر حضرت امام ابن سید الناس روایت موجود، نوادر الاصول امام حکیم ترمذی روایت موجود، اتحاف المسلم حدیث کی کتاب روایت موجود، جمع الفوائد حدیث کی کتاب روایت موجود، آخری 47 حوالہ لگا پیش کرنا، الاخبار فی وفات المختار صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ 47 حوالے تسان سن لے، 47 ریفرنسز سن لے، اور مدینہ منورہ محبوب دا جانا ویکو، محبوب دی تشریف آوری ویکو، تے سنو حدیث کے الفاظ کی نے صحابہ فرمان دینے، لما کان اليوم الذی داخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا منہا کل شائن، گل نو ضائع نہ کرے آجے، عشق نہ سنے آجے، پیار نہ سنے آجے، محبت نہ سنے آجے، پھر اس گل نو سمجھ کے اللہ دا نام لے آجے جن نے اپنے محبوب نو اے شانہ عطا کر کے کلے آئے، اے شانہ عطا فرمایا ہو یارے۔ صحابہ فرمان دینے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ فرمان دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے، سرکار دے قدم لان نال محبوب دی تشریف آوری نال مدینہ منورہ دی ہر شے روشن ہو گئی ہے۔ زندہ باد۔ کنے والے میں پیش کیتے نے، اس انہاں والیاں تو علماء نے فائدہ لینا ہے، تو صرف سنے نے، ہاں جڑے اس ٹائم پوری دنیا وچ لائیو سن دے نہ پے، اے انہاں فائدہ لینا ہے، تو صرف سنے نے۔ 47 حوالے دے کے میں حدیث پیش کی تھی، حدیث دے الفاظ پھر لگا کوڈ کرن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے لما کان اليوم الذی داخل فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او دن جدو مدینہ شریف دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، فرمان دینے اور ویلا کی ہے، شان کی آئی ہے، فرمایا عطا منہا کل شیئن، محبوب دے اور دے نال مدینہ منورہ دی ہر شے روشن ہو گئی۔ اچھی بولو، ہر شے، اے نہیں بھی ادھا مدینہ روشن ہویا تے ادھا رہ گیا، فرمایا ادا منہا
کلو شیئن، ہر شے کل شے میں روشن ہو گئی آنے۔ ہن سوچو محبوب نے ڈیرہ تے لایا ایک تھا تے مدینہ سارا ہی روشن؟ نہیں 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 نہیں، جم نے شک پائے نا تو ان قربانی دا گوشت نہیں لبا، یا کھلان دا ریٹ کٹ رہے ہے جی، دو ہی کام نے، جنہ کھادا گوشت حلال کرو نا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کیڑا ویلا ہونا جدو سبحان اللہ تساں کہنی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ او محبوب نے قدم تے لائے ایک جگہ ہوتے پر مدینہ منورہ سارا ہی روشن ہو گیا۔ او تو بھی لوگ مدینہ المنورہ کہتے تھے، آج بھی لوگ مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ کیا نور والا نبی تشریف لایا، محبوب کے آنے کی دیر تھی، سارا مدینہ منورہ ہی روشن ہو گیا ہے، سارا مدینہ شریف روشن ہو گیا۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، صرف مسجد نبی شریفہ نہیں، صرف مسجد قباء ہی نہیں، محبوب آئے تھے ایک تھان تے روشنی ہر جگہ ہی پھیل گئی ہے، روشنی ہر جگہ ہی پھیل گئی ہے۔ موقع ہے میں کہہ بھی دینا تے پڑھ بھی دینا، اسانت نہیں وہ منظر ویکھیا پر صحابہ نے ویکھیا ہے، سونے دے آن نہ رہن کے آسیاں لگیاں نے، وہ منظر ایسا بنیا ہویا سی، ہر شے روشن ہو گئی ہے۔ جدو مدینہ شریف ہونا لوکاں نے ویکھیا، آندے ہون گے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے۔ او کائنات والے او آگے ذرا ویکھو دے صحیح، اج سونا مدینہ شریف تشریف لے آئے نے، اج ویکھن والا مدینہ منورہ ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے۔ جیڑا جیڑا ذکر کرنا چاہتا ہاتھ کھڑا کر کے میں تسلی دیو ذرا، اے ماشاءاللہ۔ جنہیں ہوڑی پڑھنا ہاتھ تھلے کر لو، جنہیں آہستہ پڑھنا ہاتھ تھلے کر لو۔ آہستہ والا نہیں، میں چاہیے میں وہ چاہے سینے دا زور لا کے سونے دا ذکر کرے تاکہ ورفعنا لک ذکرک وچ آ جائے۔ رب نو بھی پسند ہے سونے دا ذکر باواز بلند ہونا چاہیے۔ آئے سو کے مل کے ذرا ایک آواز نہ، عجب رنگ پر ہے ماشاءاللہ، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب خوش رہو، کہ سب جنتیں ہیں مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں،
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. سنو شعر. مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. گل آندے نے پھول نو، پھول دے آلے دوالے چہچہان والی اندلیب بلبل کی آندے نے مبارک ہو اندلیبو تمہیں گل. اے اندلیبے تو پھلاں دے آلے دوالے گھومنی ہے تینوں پھول مبارک ہوئے. آئے آئے گل پھل تے خار دا مطلب کنڈا کانٹا. آئے 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 مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. پر ساڑی گالے ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہے مل کے ہمیں گل سے بہتر ہے. مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہے. مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہے. میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی موت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف آئے نے. رستے دے اندر جسر خاردار جاڑیاں وہ کنڈے پہن مدینہ شریف دا ایریا ہے. آپ دے پیر دے اندر جتی کوئی نہیں. اے شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتی پانا مناسب نہیں سمجھ دے. ادب دے خلاف جان دے نے. سڑکاں نہیں بنیا ریتلی زمین ہر پاس ریت لیکن اتھے ایک کنڈا سی میرے امام دے پیر اندر چھپ گیا ہے. آپ نے سینے کی تھی آپ نے نیچیاں ہو کے پورے ادب دے نال پوری تعظیم و توقیر دے نال آپ نے وہ کنڈا پیر وچوں کڈیا ہے. کڈ کے سٹیا نہیں. فرمایا وہ کڈیا تو عام نہیں تو تیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کانٹا ہے. آپ نے اٹھایا سینے دے نال لایا ہے. اکھاں تے رکھیا ہے. سر دی زینت بنایا ہے. کائنات والیاں نو درس دیتا ہے. تسی پھل لب دے ہو مدینے دے عاشق اے پھل نہیں لب دے. اے نہ تو دے مدینہ شریف دا کنڈا نصیب ہو جائے اپنے آپ نو خوش بخت سمجھ دینے. مبارک ہو اندلی بو تمہیں گل. ہائے ہائے او اندلی بو تسی پھلاں دے آلے دوالے گھوم دیاں توانوں پھول چاہی دینے توانوں پھول لب جان دینے. پر ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ دے اندر حجر اسود ہاتھ لا لو بوسہ دے لو گناہ معاف. کچھ نہیں ہو سکیا
استلام کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لو، گناہ معاف، ایمان تے تصدیق قلبی دے نال کعبہ شریف دا دیدار کر لو تے گناہ معاف۔ اے مکہ مکرمہ ہے، آؤ مدینہ شریف چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر مکہ مکرمہ آگے گناہ معاف کران والیو حجر اسود نو بوسے دے گے، گناہ معاف کروان والیو مدینہ منورہ وال ذرا دھیان تے کرو، توجہ تے کرو، منظارہ قبری واجبت لہو شفاعتی، فرمایا جنہیں میری قبر انور دی زیارت کر لئی ہے، جن نے میری قبر انور دی زیارت کر لئیے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن او دی شفاعت کرا گا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گناہاں دی معافی دے لگاں گل دسن، فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو 3 دن ہوئے سن، ایک عربی آ گیا پینڈو، دوروں آیا کتوں آگے پوچھن لگا جی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے، صحابہ دیاں اکھاں وچ ہنجواں دیاں نعرہ جاری ہو گئی، اجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور دی زینت اجے بنے ہی سن، مٹی بالکل تازہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بازو تو پکڑیا، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے لے گئے، انہیں خاک شریف لئی مٹی قبر انور دی اپنے سر چپائی، اپنے جسم تے مڑی تے تاڑا مار مار کے رون لگ پیا، آندہ سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں سا آیا، میں اپنی مرضی نال نہیں سا آیا، میں تے اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یہ روایت پڑھنی ہوئے تفسیر قرطبی پڑھ سکتے، انہوں پڑھنا ہوئے تے مدارک و تنزیل و حقائق و طویل امام ابو البرکات نصفی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو، تے جو اردو دی پڑھنی ہوئے تے علامہ مفتی محمد شفیع علماء دیوبند وچ علامہ تقی عثمانی اور رفیع عثمانی دے والد گرامی انہاں دی تفسیر معرف القرآن وچ پڑھ سکتے ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ دی اس آیت دی تفسیر دے تحت زندہ امتی، وہ زندہ سی نا، عربی زندہ سی نا، زندہ امتی اپنے زندہ نبی نہ گلاں کردہ پیا، اندر سونے میں تے قرآن پڑھ کے آیا، اپنی مرضی نال تے آیا ہی نہیں، تے مازاق بے کاجل والے نگاہ کرم فرماؤ، بڑا گناہگارا پاپیاں سیاہکارا مجرماں، کوئی عمل چنگا پلے نہیں، گناہاں دی گٹھڑی بن کے میں اپنے سر تے اور کندیاں تے رکھ کے لین دیئے، انہاں گناہاں دا وزن بڑا ہے، بوجھ بڑا ہے، اے سونیاں تھوڑی بارگاہ وچ آیا وا، اللہ فرماندا ہے پیا اپنیاں جاناں تے ظلم کر لے، سونیاں تیری بارگاہ وچ آ جان، محبوبہ میں تھوڑی بارگاہ چ آ گیا وا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے دعوتوں میں جدا سہارا کوئی نہیں، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے سوا تیرے
سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے آقا نہیں کوئی سہارا سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ آقا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ سونے اپنی مرضی نال نہیں آیا اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا زندہ امتی زندہ نبی نال جدو کلام کردا ہے پیا قبر انور وچوں آواز آ رہی ہے قد غفر لکا اے میری بارگاہ وچ آ کے گناہاں دی گٹھڑی لیا کے گناہاں دی معافی منگن والیا جا چلا جا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے اچھی کہہ دیو اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت دھیان رہے سونیا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے بچ گیا نار سے میں تیرے تساں کیا قد غفر لکا گناہ معاف ہو گئے نے میں جنم چو بچ گیا ہاں نار دا مطلب آگے بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے بچ گیا نار مل کے آنکھوں نہ سارے مل کے آنکھوں بچ گیا نار سے میں تیرے اور میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے سونیا آج موجاں لگ گئیاں نے میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف میں نے ہر جرم کیا انجان سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا
سے ہر خطا معاف، تیرا بن جانے سے، تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی، تیرا تھوڑا ذوق پیدا کرو، ہر خطا معاف سے ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے، میں نے ہر جرم کیا جان انجان سے، آقا ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف، ہر خطا معاف ہوئی، تیرا بن جانے سے، ایک کرم مکہ شریف ہو جائے، ایک کرم پاویں مدینہ شریف ہو جائے، یہ کرم ہے۔ کھیتی حب دی نہ سکنی ہے، کھیتی حب دی نہ سکنی ہے، کھیتی حب دی نہ سکنی ہے، حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی، ایک کرم پاویں ایتھے ہو جائے، پاویں قبر وچ ہو جائے، پاویں حشر وچ ہو جائے، پر مدینہ منورہ دی بہار تے ہے نا، او دے واسطے میں ایک تانوں بالکل لاجواب گل، بے مثل گل تے بے مثال گل۔ ایک صحابی نے، میں بھی گل کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ادو پڑھی سی، میرے پھر ذہن بھی محفوظ سی میں کیڑی کتاب ہی پڑھی، پھر میں اج وہ حوالہ لکھ کے لیا ہے کہ اج میں ایک گل تے ایک دسنی ہے، نکی جی گل ہے پر کیا بات ہے۔ لوگ آندے نے مسئلے حل نہیں ہوندے مدینہ شریف جا کے، میں کیا ہوندے ہی اوتھے نے، بولو تے صحیح، ہوندے ہی اوتھے نے۔ سنیے میں ان صحابی دی لگا گل دسن، کتاب دا نام ہے تہذیب الاسماء واللغات، یہ عام مولانا صاحب دی کتاب نہیں، یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، او دے وچ آپ نے بات لکھی ہے، فرماندے نے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اے سن ملک شام اندر، انہاں دا دل کیتا میں مدینہ شریف آواں، اے مدینہ شریف حاضر ہوئے ملک شام تو تے دن لگے 7، کنے 7 دن لگے، 7 دن آندے نے تھک گیا، پینڈا بڑا کیتا ہے، تے جے واپسی بھی 7 دن ہی لگے تے میں تے بہت تھک جاؤں گا۔ روزہ شریف تے جا کے ذرا گل سنو، روزہ شریف تے ہوئے حاضر، آندے نے سونیا 7 دن لگے نے ملک شام چو تواڈی بارگاہ چاہندے ہاں تے واپسی تے تھوڑا سفر گھٹا نہیں دیندے؟ تساں نہیں بولنا تے پھر بھی سبحان اللہ، تے تواڈی ہے سبحان اللہ تے میں نہ سبحان اللہ، بابا سے بلند بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام سے میں چلا مدینہ منورہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، دن لگے ہیں 7 تے حضور جاندی واری اینے نہ لگن، تھوڑا جا سفر کٹا نہیں دیں دے، تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرے غلامہ تو آج ہو گیا ہے،
تے جے میں آنا اونج کر لینے حضور سفر کٹ جائے جاندیاں گئے تے 2.5 دنوں چ ملک شام سے پہنچ گئے. بولیے 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 بولیے. لوگ کہتے ہیں مسئلے نہیں ہوتے, فریاد نہیں سنتے. میں نے کہا اگر میرے آقا فریاد نہ سنیں گے اور خدا کی خدائی میں کون سنے گا؟ کوئی غوث سنے, ابدال سنے, اوتاس سنے, ولی اللہ سنے, اور جو بھی تیری فریاد سنے گا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے سنے گا, کیونکہ وہ سرکار کا غلام ہے. اور جب غلام سن کر اتنا کرم کرتے ہیں, جو نبیوں کا امام ہوگا وہ کتنا کرم کرتا ہوگا. حضور پینڈا بڑا لپے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارش ہو رہی ہے, موسم سہانا ہے, تے گلاں بھی مدینہ شریف دی. بولو تو صحیح. آئے سبحان اللہ. ایک گل اور دساں, لوگ آندے نے کہ روزہ شریف اتے کبوتر نہیں بیندا, یعنی گنبد خضرا اتے, لیکن اساں بیندے ویکھے نے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بیٹھتے ہیں. پھر گل صحیح کی دی ہے؟ وہ کیڑی گل صحیح ہوئی؟ لو اس رازو تو بھی پردہ لگا چکن دے, ذرا توجہ نہ سن لو. ہم نے بیٹھے دیکھے, ہم نے بھی ٹھیک دیکھا. جنہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھتے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دیا. فرماتے ہیں لوگوں, ہر کبوتر نہیں بیٹھتا, بیٹھتا صرف وہ ہے جو بیمار ہو جاتا ہے. وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس, حکیم کے پاس دوائی لینے نہیں جاتا. جب اس کو بیماری ہوتی ہے اپنے جسم کو گنبد خضرا کے ساتھ ماں کے بیٹھ کر مان لیتا ہے. وہ کہتے ہیں سونیا تو جانتے بیماری جانے. محبوبہ تسی جانو تے بیماری جانے. ماشاءاللہ. ہر کبوتر نہیں بیٹھتا. اور سعودیہ حکومت نے کو 20-25 سال پہلے ان کو کبوتروں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی کہ حرم شریف سے دور چلے جائیں. مدینہ کا جو حرم ہے مدینہ منورہ کا, اس سے دور چلے جائیں. گند پڑتا ہے, ڈسٹربنس ہوتی ہے, تھوڑا دور چلے جائیں. پر جڑے یار دے گوانڈ رہن گجے ہون انہاں نو دوریاں سکھاندیاں تے نہیں نا, وہ کیویں دور جان. انہاں نے منصوبہ بنایا, سب نو آرڈر جاری کیتا حجاج کرام نو, معتمرین عمرہ کرنا ہونے والے, کہ کبوتراں نو ایتھے حرم شریف دی حد وچ دانا نہیں پانا. پر کبوتراں آکھیا مر جانا منظور ہے, پر درے یار چھڈنا منظور ہے نہیں. یہ تاریخی بات ہے, 20-25 سال پہلے کی بات ہے, آن دی ریکارڈ چیز ہے. ان کو منع کر دیا گیا, کسی نے دانا نہیں ڈالا, کبوتر مرنا شروع ہو گئے. ڈر نہیں چھوڑا یار کا, مرنا شروع ہو گئے. کہنے لگے مرنا منظور ہے. بالآخر پوری دنیا کے اسلامی ممالک سے اس دور میں تار آنے شروع ہو گئے, جس کو تار گھر ایکسچینج کہتے تھے. ٹیلی فون آئے, اس سے پہلے تار گھر تھے, وہ تار جاتی جا کے ان کو پیغام دیا جاتا سعودی حکومت کو کہ مہربانی کرے یہ فیصلے کو تبدیل کرے. فیصلہ پھر بدلا گیا, کبوتر آج بھی ادھر ہی ہیں. اب سنیے امام حلبی کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ایک کبوتر چھڑ کے درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جا سکتے, کیوں؟ او کبوتران دے جوڑے وچوں نسل پیدا ہوئی ہے جنہ نے غار سور دے دانے ہوتے جدو کافر آئے, محبوب تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اندر سن, تے انہاں نے آ کے اتھے مرگی, اس نے کبوتری نے انڈے دیتے. اے اس جوڑے دی نسل وچوں ہیں.
تے جنہ یار نہ وفاواں کیتیاں ہون تے مصطفیٰ بھی تے وفادار نے نا. ہائے ہائے ہائے. سعودیہ نے آرڈر جاری کیتا یہ انہوں نے دور بگایا جائے لیکن یہ بھی زبانے آل چو آندے ہون گے اچھیاں لمیاں لال کھجورا. خواجہ غلام فرید تاجدار مٹن کوٹ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اچھیاں لمیاں او لال کھجورا تے پتر جنا دے سا اوے جس دم نال پیار اساڈا او دم نظر نہ آوے تے سنجم سنجیاں او گلیاں دسن او سانو ویڑا کھا منیاوے غلام فریدا اسائیں اوتھے کی رہنا او جتھے مدنی نظر نہ آوے غلام فریدا اوتھے کی رہنا. مل کے آنکھو غلام فریدا باواز بلند غلام فریدا اسائیں اوتھے کی رہنا اسائیں اوتھے کی رہنا او جتھے یار نظر نہ جتھے یار نظر نہ آوے. کبوتراں نے اتھاں چھڑیا نہیں بلکہ اپنے آپ نو جان جوکھاں وچ پا لئی مرنا منظور کر لیا لیکن در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑنا منظور نہیں کیتا. آیا اور جی چور شریف صاحب دی گل پوری کریے. اے ہن چونگا جے سودا تساں لے لیا یہ پھر وہ سودا لین تو بعد پھر بھائی تھوڑی شے بھی دے. اے ہوں وہ شے جے سنو کبوتروں کی گل چھڑ دے کیوں نہیں تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا رضوی تینوں کی پتا ہوئے تو اجے ساڈا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے ساڈا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرما اوے تے ادھی راتی دن چڑھیا وے او جدوں مکھ تو پردہ ہٹا اوے تے بجلی ڈردی او کبھی چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیز سارا گلشن سیز نواوے تے جدوں کھولے ول زلفاں دے آئے ہائے جدوں او کھولے جدوں او کھولے کھولے ول زلفاں دے ہے ذوق آئے ہائے آزم چشتی آندنے جدوں او کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ پھل جاوے تے توپ
حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی کبوتر آندنے چاہیے کیتے آزم اے تو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نیا اوے یہ تو سونا کو تھان دسے تے اتھے جائیے نا یہ تو سونا کو ماہی نظر آوے تے دے کو جائیے نا تے جدو ساڑھے یار ورگا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر اسی کتے جائیے لو جی حضرات اگلے جمعے ابھی یہ کچھ بھی نہیں بیان ہوا میں نے بہت لمبی چوڑی اس کی تیاری کی تھی لیکن کچھ بھی بیان نہیں ہوا میں انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی ابھی یہ کنفرم لی ہے کہ اگلا جمعہ عظمت والدین پہ ہوگا اور اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں ہستیوں پہ ہوگا چونکہ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ذی الحج شریفہ میں شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں دونوں ہستیوں کا انشاءاللہ اکٹھا ذکر کروں گا اللہ حاضر قبول فرمائے وما علینا